اچھا آغا، ایک کوشچن ہے کیونکہ ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے چل رہی ہے. اس میں جو ہے آپ نے جیسے بیان کیا کہ کوئی بھی اگر گناہ کبیرہ آپ کمٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دوزخ جو ہے وہ آپ پہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ دوزخ میں جائیں. تو آج کی جو بحث تھی اس میں آپ نے جو رسول کے خطبے سے کچھ بیان کیا، اس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ پہ جنت واجب ہو جائے گی. تو اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ بھی کیا ہے اور یعنی کہ کیا ہے اور ساتھ میں وہ 2 رکعت نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، تو ایک وقت میں 2 چیزیں کیسے اس پہ واجب ہیں؟ اگر تو اس نے گناہ کبیرہ نماز کے پڑھنے سے پہلے کیا ہے، اگر اس نے نماز کے پڑھنے سے پہلے کیا تو نماز کے پڑھنے سے پہلے جہنمی تھا، لیکن جب 2 رکعت نماز اس نے خضوع اور خشوع اور خدا کے ساتھ لاؤ لگا کے پڑھی تو اب وہ جہنم سے نکل کے اب وہ جنتی ہو گیا ہے. اگر یہ ہے کہ اس نے پہلے نماز پڑھی اور 2 رکعت ایسی پڑھی کہ خضوع خشوع کے ساتھ وہ خدا کی سے لو لگا کے وہ جنت ہی تھا، لیکن اگر اس نے گناہ کبیرہ کو بعد میں انجام دیا تو وہ پھر کیا ہو گیا؟ دوزخی ہو گیا، جہنمی ہو گیا. تو حقیقت میں ہم اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر ہم ہو سکتے صبح اٹھیں اور جنت کے اندر، ہو سکتے ہم رات کریں جہنم میں. یہ تو شاید بہت لمبا ہو گیا راستہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں جنت کے اندر اور یعنی دوپہر سے پہلے زور سے پہلے ہم جہنم کے اندر ہوں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوپہر سے پہلے جہنم میں ہوں لیکن پھر کوئی کام کر لیں تو عصر کے ٹائم پہ پھر ہم جنت میں پہنچ جائیں. عصر کے ٹائم پہ ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ پھر دوبارہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں. پھر مغرب کے ٹائم پہ ہو سکتا ہے ایسا کام کر لیں کہ ہم جنت میں واپس چلے جائیں. اسی طرح سے انسان ہر روز کبھی جنت میں کبھی جہنم میں، کبھی جنت میں کبھی جہنم میں. اور ایک دعا جو کہ رب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ پڑھنی چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کنٹینیو کے اندر پڑھنے کی کہ اے خدایا تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے مرنے نہ دینا مگر یہ کہ میں مسلمان مروں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا، کنیکٹ کر دینا. اب آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آئیں گے کہ آپ کس جگہ پہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے اس وقت انسان جو ہے وہ اس نے ایسا کام کیا ہو کہ وہ جہنم کے اندر ہے. مگر حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے، اس وقت بندہ جہنم میں، اس کی روح قبض کر انہوں نے لے لی. اب بندہ کدھر جا رہا ہے، کدھر اٹھے گا؟ جہنم میں اٹھے گا. انسان کو امید اور خوف کے درمیان جو ہے نا وہ زندگی کرنی چاہیے. صحیح، یہ جو بھی آپ نے آپ کو بتایا ڈرایا سا ہے، لیکن امید اور خوف کے درمیان میں زندگی کرنی چاہیے. اور چھٹے امام کے قول کے مطابق امید اور خوف کو اگر آپ ایک پیمانے میں ڈال دیں، مومن کے پیمانے میں ڈال دیں، اس پیمانے کے اندر جب آپ ڈالیں گے تو دونوں بالکل برابر ہوں. ایسے نہیں ہوگا کہ اس کا خوف زیادہ ہوگا امید کم ہوگی، یا امید زیادہ ہوگا اور خوف کم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، وہ بالکل جو ہے نا وہ ایک جیسے ہوں، یعنی خوف اور امید دونوں ایک جیسے ہوں. ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے، ہماری امید کا پلہ اتنا بھاری ہے اور خوف اتنا کم ہے. یہ مومن نہیں ہے. یہ بندہ مومن کون ہے؟ جس کے خوف اور امید ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ جہنم 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 اور امید کا بالکل جو ہے وہ ہلکا ہوا ہو. نہیں، امید اور خوف کے درمیان میں. اور اگر ان کو وے کیا جائے، ویٹ اگر ان کا کیا جائے تو دونوں بالکل برابر ہوں گے. صحیح. تو یہ آسا اس طرح سے ہے. کوشچن ہے جی رمضان سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو لعاب دہن ہے بعض اوقات روزے کے دوران آپ کے بس میں نہیں ہوتا، آپ کے حلق سے آتا ہے، یا بلغم جو ہے، یا بعض اوقات آپ ایک ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کے لیے اس کو نکال کے باہر پھینکنا پاسبل نہیں ہے جی. تو وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے دوبارہ واپس بھی چلا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کی کافی وہ سینیریوز تھے. ایک سینیریو یہ ہے کہ بلغم آئی، جی اب آپ کے
میں ہے، اب آپ اسے واپس جو ہے نہیں لے کے جا سکتے روزے میں، اس سے آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. آپ ٹیشو پیپر رکھیں ساتھ، ٹیشو کے اندر جو ہے اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے. یا واش روم اگر آپ جا سکتے ہیں واش روم چلے جائیں. یعنی ایک سینیریو یہ کہ جہاں پہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، ایک سینیریو جہاں پہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے. اب مجھے وہ سینیریوز کا نہیں پتا کہ کیا ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے لعاب ذہن بہت زیادہ آ رہا ہے یا بلغم جو ہے وہ آ رہی ہے، اگر آپ بیمار کلاسیفائڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ روزے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ بیمار کلاسیفائڈ ہوتے ہیں تو آپ روزے نہیں رکھ سکتے. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ سیدھے میں رکوع میں کوئی لمٹ نہیں، جتنا چاہے یہاں فکر کر سکتے. تھوڑے دنوں پہلے میں نے مجلس شروع کی، اس میں مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ان میں امام حسین صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام وضو کی کچھ پر آگے جب سیدھے میں جب بیٹھے تھے تو وہی آئی کہ ابھی طول دو اپنے سیدھے کو جب تک امام حسین نہ ہو. تو اس طول کے دوران انہوں نے 70 دفعہ انہوں نے سیدھے میں ذکر کیا. تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ لمٹ ہے کہ 70 دفعہ زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا آپ سے میں اگر کلیئر کروں کہ آپ ایک منٹ کو 70 زیادہ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیے، آپ کے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب آپ گھر میں جب آپ ہیں، اگر باجبات نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے. مثلا میں رکوع کا کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ اور میں رکوع کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، مجھے خاص مقدار سے زیادہ جو ہے وہ میں آپ کو نہیں روک سکتا. لیکن یہ کہ بھئی اب لمٹ اسی وجہ سے کہ 70 بن گئی. اگر جو امام حسین صاحب السلام ہے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں مثلا اگر وہ 1000 دفعہ انہیں کہنا رہتا تو پھر آیا یہ ہوتا کہ 1000 دفعہ بن جائے. نہیں، وہ مقدار تو اس لیے 70 دفعہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں امام حسین صاحب السلام تھے. اگر آپ قیاس کر رہے ہیں تو قیاس فقہ کے حوالے سے دین کے اندر ہمارے دین میں قیاس حرام ہے. آپ قیاس نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ یہ فقہ کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ قیاس نہیں کر سکتے. آپ کو مجتہد سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی آقا صاحب یہ نماز کے اندر آیا کوئی لمٹ ہے یا لمٹ نہیں ہے. آپ قیاس نہیں کر سکتے. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق اس طرح سے وہ ایک نقطہ نکال رہے ہیں. ہمارے دین میں جو سب سے زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ یہی کہ نقطے نکالنے کے لیے قرآن کی آیات کو استعمال کیا گیا اور احادیث کو استعمال کیا صرف اس نقطے کو نکالنے کے لیے. اب آپ نے جب اس کو سنا، واقعی آپ نے سنا تو آپ نے کہا کہ بھئی اسی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. آپ نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو کہا 70 دفعہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. کنفیوژن پیدا ہوگی. اب یہ ساری کنفیوژن ہمارے درمیان میں اسی لیے کہ بہت ساری چیزوں کو صرف نقطے نکالنے کے لیے جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے اندر ڈال دیا گیا، جبکہ اسلام کے قوانین کے اندر وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. آپ ایسے بتا دیں کہ دیکھیں 70 مرتبہ جو ہے اگر آپ رسول کی وہ اس وقت جو رسول نے 70 دفعہ پڑھا، آپ اس مسئلے یہ کہ 70 دفعہ کسی وقت جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں، اس طرح سے کہہ دیں. یہ تو نہیں کہ اب آپ 70 دفعہ کی لمٹ لگا دیں گے. زیادہ پڑھنا بھی چاہیے لیکن وہ حدیث زیادہ پڑھنا بھی چاہیے اور 70 ٹائمز. اس کے بعد یہ تو نہیں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں پوری کائنات میں خدا کی تسبیح میں مشغول ہے. ہر کسی کی تسبیح یہ نہیں کہ آپ کو کہہ کہ جی میری تو تسبیح اتنے کی اتنے کی اتنے کی، نہیں، وہ ہر وقت تسبیح کے اندر مشغول ہے. وہ ایسا نہیں ہے. اور بطلان نماز کہ مبطلات نماز اور ہیں، مستحبات نماز اور ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں، ان کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے.